ہم نے اسی فورم پر کچھ مرتبہ یہ بات کی ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا، اکثریت کا حال یہ ہے، تو ایسے میں بہت سی پازیٹیو مثالیں بھی، مثبت مثالیں بھی ہیں جن کو بیان کرنا چاہیے. مطلب معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ابھی خوف خدا رکھتا ہے اور وہ نیکی کے فروغ میں اپنی جدوجہد کر رہا ہے اور برائی سے بچنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، بچانے کی بھی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک مثال کے طور پر ہم 2024 میں بیٹھے نا، یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، اسی سال میں ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو اسی 2024 کی ہم مثالیں پیش کر سکتے ہیں. ایک طرف ہمارے معاشرے میں بے پردگی، فحاشی اور یعنی کی دعوتیں ہیں، اور دوسری طرف اسی معاشرے کے اندر وہ بہت ساری خواتین ہیں اس سارے فتنے کے دور میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر اور ان کا پردہ اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی معاشرے میں ہے نا، اور میجورٹی ہے، وہ تعداد بھی بہت بڑی بڑھ رہی ہے. وہ تعداد اسی معاشرے میں ہم 2024 بیٹھے ہوئے، سود کے دھندے عام ہیں. اکثر کاروباری طبقہ یہ سمجھتے ہے کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، آپ ذاتی طور پر جانتے ہوں گے، یقیناً ہمارے ناظرین کے سامنے مثالیں ہوں گی. ہم کراچی بیٹھے، بزنس ہب ہے پاکستان کا، جی بہت بڑا اکنامک ہب ہے پاکستان کا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 1% بینک سے سود پہ قرضہ نہیں لیتے. کرنٹ اکاؤنٹ ایک الگ شے ہے، وہ تو آپ بزنس ٹرانزیکشنز آپ نے کرنی، مگر 1% انہوں نے بینک سے سود پہ نہیں لیا. جو اللہ نے چادر عطا فرمائی وہ، یا لوگوں سے انویسٹمنٹ لیے پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پر، اور بڑی بڑی فیکٹریز ان کی چل رہی. اسی معاشرے کے اندر ایسے آؤٹ لیٹس ہیں بعض اداروں کے یا کمپنیز کے لیں، برانڈس کے کہہ لیں، کہ جو بوتیک کا کام کرتے ہیں، وہ لباس کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں وہ کسی خاتون کو نہیں دکھاتے، کسی عورت کو نہیں دکھاتے. اس کے باوجود ان کا پروڈکٹ بک رہا ہے، ان کا برانڈ نیم بھی ہے اور برانڈ بک بھی رہا ہے، تو وہ بھی کما رہے ہیں نا. بہت زیادہ بک رہا ہے، زیادہ بک رہا ہے، بعض لوگوں کا بہت زیادہ بک رہا ہے اسی معاشرے میں ہے نا. ایسی ہزاروں مثالیں، میں سینکڑوں نہیں کہہ رہا، ہزاروں مثالیں پریزنٹ کی جا سکتی ہیں. اب اس میں خطرناک بات کیا ہے؟ کیا مطلب خطرناک بات؟ کل کوئی آج والا کھڑا ہو اللہ کے سامنے، اللہ بڑا مشکل تھا. کوئی عورت کھڑی ہو جائے، اللہ بڑا مشکل تھا، بڑا فتنوں کا دور تھا، بڑا بے حیائی کا دور تھا، بڑا مشکل تھا، بڑے لوگ تانے دیتے تھے، بڑے لوگ مذاق اڑاتے تھے، میں تو پردہ نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسی 2024 کی ان ہزاروں عورتوں کو کھڑا کر دے گا نا. انہوں نے بھی تو تمہارے دور میں پردہ کر کے دکھایا، شریعت کی تعلیم پر عمل کر کے دکھایا. کوئی کھڑا ہو جائے کاروباری طبقے کا سرمایہ دار، یا اللہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں تھا، سود کے بغیر تو گزارا نہیں. اللہ اسی 2024 کے کاروباری لوگوں کو کھڑا نہیں کر دے گا. یہ تمہارے دور کے لوگ تھے، تمہارے شہر کے لوگ تھے، تمہارے معاشرے کے لوگ تھے، تمہاری طرح کاروبار کرتے تھے. انہوں نے تو حرام میں منہ نہیں ڈالا، انہوں نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا، کما تو انہوں نے بھی لیا. تو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا ایسے لوگوں. یہ ہے خطرناک مسئلہ. اور آگے چلیں، ہم کتنے درد دل کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خدا را قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جی بڑا مشکل ہے، ٹائم ہمارے پاس نہیں. پیدائشی مسلمان کہہ رہے ہیں 2024 میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دنیا جہاں کا لٹریچر پڑھے گا، دنیا جہاں کا کانٹینٹ پڑھے گا، دنیا جہاں کا کانٹینٹ ڈیٹا استعمال کرے گا 6-6 8-8 گھنٹے اسمارٹ فون پر، ٹھیک ہے، میرے پاس قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں، سیرت پڑھنے کا ٹائم نہیں. اللہ اسی 2024 کے ان ریورٹڈ مسلمانوں کو کھڑا کر دے گا جو غیر مسلم تھے، غیر مسلم سے مسلمان ہوئے، اور کافروں کے ملک میں غیر مسلم معاشروں میں رہنے کے باوجود انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا، سمجھ میں بات آئی، اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اسلام قبول کیا. جب ڈینمارک میں کیریکیچرز بنے، خاکے کے بنے، معاذ اللہ گستاخیاں ہوئیں، تو لندن کے شہر میں 1 لاکھ سے زیادہ کاپیز بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ڈسٹریبیوٹ کی گئی سڑکوں پر. بھائی یہ بھی تو ایک جواب تھا کہ تم خاکے بنا کے معاذ اللہ گستاخیاں کرتے ہو، ہم کتاب تقسیم کر کے اپنے پیغمبر کی تعلیم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، کئی لوگوں نے مطالعہ کر کے اسلام قبول کیا. تو اللہ ان کو کھڑا کر دے گا، ان پیدائشی مسلمانوں کے سامنے، ان غیر مسلموں کو جو مسلمان ہو گئے قرآن پاک پڑھ کر، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے. تو اللہ کہے گا ان کے پاس تو ٹائم نکل آیا. تم پیدائشی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے، اگر مسلم ملک میں رہے تو اذان کی آواز تم سنتے تھے، تمہارے گھر میں قرآن پاک کا نسخہ موجود تھا، تمہارے اسمارٹ فون پر ساری ایپس موجود تھیں، تمہارے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب موجود تھی، تمہارے پاس وقت نہیں تھا. یہ کافر ہونے کے باوجود پڑھ گئے، یہ غیر مسلم معاشروں میں رہنے کے باوجود پڑھ گئے. تو یہ بہانے نہیں چلیں گے. تو پازیٹیو مثبت مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں، ہم نے اور بھی دی تھی، ایسی ہزاروں مثالیں پیش کی جا سکتی. لیکن خطرناک بات عرض کر رہا تھا
اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا پھر ایسے لوگوں کو، اور بہانے بنانے والوں کے منہ بند ہو جائیں گے. آج مہلت ہے، بہانے نہ بنائیں. میں بھی کمزور، ہم کمزور ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں پر ہم اعتراف کریں، توبہ کریں، اصلاح کی طرف بڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوڑا دے گا خیر کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم تو وہ ہیں جنہیں خود اکیلے خیر پر نہیں آنا بلکہ دنیا کو خیر کی تعلیم دینی ہے.